بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے تمام بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کو شعبان المعظم ماہ مبارک کی 15ویں رات کے کچھ خاص الخاص عمل بتائیں گے۔ یہ عمل، یہ وظائف انشاءاللہ ہر رنگ و نسل کے مسلمانوں کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہوں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ ان اعمال سے 100% فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ غربت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں۔ دوستو، ان عملیات سے پہلے ہم آپ کو اس ماہ مبارک کے فضائل بتاتے چلیں جو کہ احادیث کی کتب میں ملتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ان باتوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری اور فائدہ مند ہے۔ اسلامی سال کے 8ویں مہینے کا نام شعبان المعظم ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ شعبان کو اس لیے شعبان کہتے ہیں کہ اس میں روزہ دار کے لیے خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی ہے بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے، چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات اور لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ حوالہ سورۃ الدخان اور کنز الایمان۔ پیارے دوستو، شعبان معظم میں کچھ مشہور واقعات ہوئے جن کا مختصر ذکر آپ کو سناتے چلیں۔ نمبر 1، اس مہینہ کی 5 تاریخ کو سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ نمبر 2، اس مہینے کی 15 تاریخ کو شب برات کہتے ہیں اور اس رات کو اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت مسلمہ کی مغفرت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 3، اس ماہ کی 16ویں تاریخ کو تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، کیونکہ ابتدائے اسلام میں کچھ عرصہ بیت المقدس قبلہ رہا اور پھر اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی کی مرضی کے مطابق کعبہ معظمہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اس وقت سے ہمیشہ مسلمان کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ بحوالہ عجائب المخلوقات، صفحہ نمبر 47۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی شان سے غافل ہیں، اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھیں کہ میں روزہ دار ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ فرمائیے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اسی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ بحوالہ مشکات شریف، جلد نمبر 1۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالی ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ تو اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ بحوالہ مصنف عبد الرزاق، جلد نمبر 4۔ اس کے علاوہ محترم مسلمان بھائیوں، 15 شعبان المعظم کی رات بڑی اہم رات ہے۔ اس رات لوگوں کے اعمال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور آئندہ سال تک کے احکامات نافذ کیے جاتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی غافل ایسے ہیں جو عمارتیں بنا رہے ہوتے ہیں
ان کی قبر تیار کی جا رہی ہوتی ہے، اور کئی غافل ایسے ہیں جو بازاروں میں خریداری میں مصروف ہوتے ہیں اور ان کا کفن تیار ہوتا ہے۔ اس رات نہ جانے کس کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ اس رات میں جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے استغفار کرنا چاہیے، مگر افسوس اس رات مسلمان آتش بازی میں مصروف ہوتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آتش بازی کرنا اور خریدنا سب ناجائز ہے۔ بحوالہ اسلامی زندگی۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام اردو کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ بحوالہ الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 12۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بحوالہ ترمذی جلد نمبر 1، ابن ماجہ صفحہ نمبر 100، مسند احمد جلد نمبر 6 اور مشکات شریف جلد نمبر 1۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ بحوالہ ابن ماجہ صفحہ نمبر 101 اور مشکات جلد نمبر 1۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ثعلیہ اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسا ہی مضمون مروی ہے۔ غنیت الطالبین صفحہ نمبر 449 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی طویل حدیث میں مزید ان لوگوں کا بھی ذکر ہے، جادوگر، کاہن، سودخور اور بدکار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بس ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے گناہوں سے جلد از جلد سچی توبہ کر لیں تاکہ یہ بھی شب برات کی رحمتوں اور بخشش و مغفرت کے حقدار ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالی ہوا، اے ایمان والو، اللہ تعالی کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے نصیحت ہو جائے۔ دوستو، فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس میں قیام کرو، یعنی نوافل پڑھو، اور دن کو روزہ رکھو۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ماہ شعبان المعظم کی کچھ مختصر سی فضیلتیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف، یعنی کہ شعبان المعظم کے وظائف اور اعمال کی طرف۔ سب سے پہلے نوافل والے اعمال اور پھر وظائف پر بات ہوگی۔ نمبر 1، شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ حشر کی آخری 3 آیات ایک مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ نماز مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سب اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے بخش دیں گے۔ نمبر 2، 15ویں شعبان کو 100 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔
جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 دفعہ نگاہ کرم فرمائے گا اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا، اور سب سے کم درجے کی حاجت اس کی مغفرت ہوگی، اس کی بخشش ہوگی۔ نمبر 3، شعبان کی 15 شب کو 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اس نماز کے باعث رزق میں ترقی ہوگی، دولت بے بہا ملے گی، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ نمبر 4، شعبان کی 15ویں رات کو 8 رکعت نماز 2 سلاموں سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ اب اس کی کیا فضیلت ہے سنیے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کر دے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دے گی۔ نمبر 5، شعبان کی 15 رات کو 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون 1 بار، سورۃ اخلاص 1 بار، سورۃ الفلق 1 بار اور سورۃ الناس 1 بار پڑھیں۔ سلام کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور پھر سورۃ التوبہ کی آخری آیات 128 اور 129 پڑھیں۔ یہ عمل ہر قسم کی دعا کی قبولیت کے لیے خواہ دنیاوی ہو یا دینی بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ جی محترم سامعین، یہ 5 اعمال تھے نوافل کے حوالے سے۔ اب ہم آپ کو کچھ خاص وظائف پڑھنے کے لیے بھی بتاتے ہیں۔ نمبر 1، جو بندہ شعبان کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر سے آفتاب غروب ہونے تک باوضو 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا، اس کے 40 سال کے گناہ اللہ تعالی معاف فرمائے گا۔ نمبر 2، شعبان کی 15 شب کو سورۃ یاسین 3 دفعہ پڑھنے کے 3 بہت بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، ترقی رزق ہوگی۔ دوسرا فائدہ، اس بندے کی عمر دراز ہوگی۔ تیسرا فائدہ، وہ انسان ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ پیارے دوستو، ان اعمال و وظائف کو خود بھی کیجیے گا اور اس ویڈیو کو دوسرے مسلمان بہنوں بھائیوں تک بھی لازمی پہنچائیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔